یہ تو نہیں کہ آپ گندے پھرتے رہیں۔ اور یہ بھی حکم ہے پھر دل کی صفائی، جس دل کی صفائی جسے آپ روحانیت کہتے ہیں آج کے دور میں، یہ بھی صحیح ہے۔ اب یہ دل کی صفائی کیا ہے جی؟ مختصر سے مختصر، آپ نے کمایا، حلال کمایا، اللہ نے آپ کو روزی دی، آپ جناب والا سب کچھ، شام کو کھانا تیار ہو، آپ نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا لقمہ توڑا تو یہ دل کی صفائی سمجھو۔ یہ جو میل کچیل تھی یہ باقی ختم ہو گئی۔ اللہ نے آپ کے لیے یہ کھانا اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر بنا دیا۔ اگر کوئی اور چیز جس سے یہ کھانا آپ کے صحت کے لیے مفید نہ ہوتا تو بسم اللہ پڑھنے سے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب یہ کھانا آپ کے لیے مفید ہو گیا، یوں سمجھ لیجیے۔ اگلی آیات دیکھیے جی، وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب پیٹ پھیر کر چلا جاتا ہے جی، تو قرآن نے کہا تو زمین میں دوڑتا پھرتا ہے۔ اس کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے جی، ایک منافق تھا، وہ بڑا چرب زبان تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے دور میں ان کی محفل میں آتا تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، اور جب یہاں سے جاتا تو جانور جو ہے ان کے پاؤں کاٹ دیتا تھا، ٹانگیں کاٹ دیتا تھا، جو غریب لوگوں کی کھیتیاں جناب باہر پڑی ہوتی تو ان کو آگ لگا دیتا تھا۔ وہ اس قسم کا آدمی تھا، اور کسی نے ان کو روکا، جب دیکھا تو انہوں نے کہا دیکھا نہیں میں حضور کی محفل میں جاتا ہوں۔ تو یہاں اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ غلط کام نہیں کرنے، میرے نبی کی محفل میں جاتے ہو، جو سمجھ میں آتے ہو تو آپ اس پر عمل کرو، وہاں کچھ اور ہو جاتے ہو، یعنی نرم ہو جاتے ہو۔ آہا، یعنی جب یہ نماز پڑھتا ہے مسلمان بڑا نیک نظر آتا ہے، نماز پڑھ کر جاتا ہے فراڈ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں نمازی ہے بیچارہ، اور یہ نماز میں ہی فراڈ کا سوچتا رہتا ہے۔ یہ حضور کی محفل میں جاتے تھے تو کچھ اور ہوتے تھے، باہر جاتے تھے تو کچھ اور ہوتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں منافقت، منافق۔ اسلام نے ان چیزوں سے منع کیا، منافقت نہیں کرنا۔ جب ہیں ہی نبی کے تو پھر کھرے نبی کے، یہ نہیں کہ سامنے کہیں ہم نبی کے عاشق ہیں اور کوئی ہمیں ڈنڈا دکھا دے، باہر یہودی نصارہ دکھا دے، پھر کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ دو نمبری نہیں کرنی، ایک نمبر۔ جب ہیں ہی آقا کے تو آقا کے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ اس میں یہی تنبیہ کی گئی۔ اگلی آیت میں کہا گیا کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کرو، اور گناہ غرور جو ہے نا جی، اس پر غرور کرتے ہیں، نیکیوں پر تکبر نہ کرو۔ لوگ دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے حج کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے ناراض نہ ہونا، کفن بھی دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے جی چودھری صاحب، میاں صاحب بڑے نیک آدمی ہیں۔ کون پڑتال کرے گا کہ نیک آدمی نے ہی انہی غریبوں کا خون چوسا ہے؟ معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ یہ دکھاوے سے دور رہنا ہے، نیکی کا کام بھی دکھاوے کی نیت سے نہیں کرنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور کوئی تو ہے، بہت ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ یہ حضرت صہیب رومی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اصل میں ان کے دادا پردادا کو کوئی اغوا کر کے لے گئے تھے اس دور میں جو تھا، پھر یہ وہ روم میں رہے تو پھر یہ مشہور ہو گئے، پھر ہجرت ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، پھر حضرت عمر نے کی، ان کا دل نہیں لگا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، تو پھر یہ چل پڑے، اکیلے ہی چل پڑے ہجرت کے لیے۔ تو دیکھا تو ایک شخص یعنی جو کافر تھا وہ ان کا مقروض تھا، پیسے اس نے دینے تھے۔ اب اس نے دیکھا تو اس نے چالاکی کی کہ یہ تو جب بھی مجھے ملے گا یا کہیں جائے گا یہ تو پیسے مانگے گا، کہے گا میں نے پیسے دینے ہیں۔ اس وقت سارا دار و مدار زبان پر تھا، آج بھی ہے، اچھے لوگ ہیں۔ تو اس نے دوسرے بچوں کو اکسایا کہ یہ دیکھو جی جا رہا ہے، اور میرے تو اس نے جناب والا یہ ہے وہ ہے۔ اب وہ پیچھے دوڑ پڑے سارے، کون؟ دشمنان اسلام۔ کس کے پیچھے؟ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے۔ وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، اور وہ سب کو پتا تھا کہ وہ تیر انداز تھے، تیر انداز اس طرح کے تھے کہ ان کا کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا۔ سب کو پتا تھا یہ بڑے تیر انداز ہیں،
کہ جب بھی یہ تیر مارتے ہیں تو صحیح نشانے پر لگتا۔ تو انہوں نے سب کے سب جو ہے نا جی تیر اپنے سامنے رکھ لیے اور کہا آواز سے، اونچی آواز سے کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب تک میرے پاس تیر ہیں میں تمہیں قریب نہیں آنے دوں گا، ماروں گا تیر۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو واقعی تیر باز ہے اور بڑا تیر انداز ہے۔ تو اس نے کہا جی پھر ہمارے ساتھ کوئی لین دین کرو، کمپرومائز کرو، مطلب بھی ان کا یہی تھا۔ تو اس نے کہا جناب حضرت صہیب رومی نے میں نے جو پیسے آپ سے لینے تھے میں ان سب کے سامنے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اس نے دوسروں سے کہا یار یہ لے دے کے جا رہا چاہتا دفع کرو، کوئی پیسے یہ ہے وہ ہے، بس یہ چھوڑ دو۔ اس کا معاملہ حل ہو گیا، گویا کہ اس نے وہ پیسے معاف کروا لیے، باقیوں کو بھی مطمئن کیا۔ وہ ادھر پیچھے ہٹے، وہ پھر چل پڑا اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے۔ کیسا ان کے دماغ میں، ذہن میں کہ اللہ کے نبی کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، ہجرت اسی لیے کی۔ تو جب پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ جو لوگ سب کچھ دے کے میرے پاس آ گئے ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، گھاٹا نہیں ہوا، انہوں نے مال دیا ہے تو اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ گھر عطا کرے۔ یہ قربانی ہے نا، ان میں کہا گیا ہے یہ۔ اچھا یہاں یہ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، آپ اچھی طرح غور کر لیجیے۔ یہ میں نے چھوٹی سی ایک بات سنائی ہے، جنہوں نے تن من دھن میرے نبی کے قدموں پر وار دیا ہے، کیا ان صحابہ کرام کو ہم واہ بھی نہ کہیں؟ دیکھو کون سی چیز ہے انہوں نے جو میرے نبی کے قدموں پر نہیں واری۔ ہم بس یہی دو لفظ تو ہیں، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے ہم اس پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ اگلی آیت دو ہیں جی، وقت چونکہ مختصر ہے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس اس بات کے راوی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام آپ کو پتہ ہے جب وہ مسلمان ہو گئے ان کے ساتھ کچھ اور دوست بھی تھے، وہ مسلمان ہو گئے، یہ یہودی تھے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا، ایک تو اونٹنی کا دودھ اور ایک اونٹ کا گوشت۔ اسلام میں اونٹ کا گوشت جو ہے یہ حلال ہے، اونٹنی کا دودھ بھی حلال ہے، لیکن انہوں نے اپنی طور پر پابندی پہلے کی لگائی ہوئی تھی۔ تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کہیں گے تو صحیح حلال ہے لیکن کھائیں گے پیئیں گے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب آپ مسلمان ہو چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اب یہ باتیں نہیں چلیں گی، آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اب اپنی طرف سے یہ نہ کہو کہ ہم کہیں یہ حلال ہے لیکن ہوگا نہیں، بعد میں کرتے رہیں گے جو جیسے مرضی۔ اس کو کہتے تھے یوم السبت، وہ ہفتے کا دن بھی اپنے مذہب میں مناتے تھے جیسے ہمارے ہاں جمعے کا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ مکمل اسلام میں ہر چیز میں، زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے میں اسلام پر عمل کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔